اہل تشیع کا جہاں تک تعلق ہے، پچھلی مرتبہ بھی 80 سے زیادہ لوگوں نے اس پہ احتجاج کیا ہے۔ ہم پھر آپ سے کہتے ہیں اب بالکل نہ ہمیں سنیں، اس کا کس بے وقوف کو زوم ہے یا دماغ ہے کہ لوگ ہمیں سنیں؟ اس دنیا میں کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس سے کبھی ہم نے کہا ہو۔ ہم اب بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ ہمارے اکابر نے کبھی بھی شیعہ کو من حیث المجموع من حیث القوم کافر نہیں کہا۔ اس سے ہم کبھی بھی اہل تشیع کے متعلق یہ نہیں کہیں گے کہ سارے ہی شیعہ کافر۔ بھئی شیعہ ہو یا سنی ہو، جو شخص یہ کہتا ہے کہ قرآن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا نازل نہیں ہوا، ناقص ہے، وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، دیوبندی ہو، کچھ بھی ہو، وہ کفر کا جملہ بکتا ہے۔ سیدھی سی بات، کفر کے کچھ اصول بھی ہیں یا نہیں؟ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ معاذ اللہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ وہ ایسے اور ویسے تھے، ہم کہتے ہیں یہ کفر کا جملہ ہے۔ کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ وحی آئی تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پر، جبریل بھول گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلے گئے، تو وہ شیعہ ہو، سنی ہو، اہل حدیث ہو، جو بھی کہتا ہے سو کفر کا جملہ بکتا ہے۔ ہمیں آخر ضرورت کیا پڑی ہے ہم اصول کی بات نہ کریں؟ عجیب ڈرامہ ہے، اپنے اکابر کو خود نہیں پڑھتے اور ہم نقل کرنے پہ گناہگار اور کافر اور مرتد، اور ہمارے دل میں شیعوں کے لیے نرم گوشہ اور ہم شیعہ اندر سے، اور تمہارے اکابر جو لکھ کے گئے ہیں ان کے دلوں میں کیا تھا؟ اور حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ کے مسلک کو چھوڑ دیں، شاہ ولی اللہ کے مسلک کو چھوڑ دیں، حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک، کیوں بھئی وجہ؟ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح طور پر لکھا ہے کہ شیعہ کی کفر اور گمراہی اس پہ بات کرتے ہوئے کہ وہ تو اس طرح ہے جس طرح سورج کہ ہر لمحہ دھوپ آگے بڑھتی جاتی ہے، سایہ پیچھے چلتا رہتا ہے، کہ وہ نئی نئی باتیں کرتے ہیں۔ گمراہی اہل السنہ کے علاوہ ہم ہر ایک کو گمراہ کہتے ہیں، سیدھی سی بات۔ اور خمینی صاحب کے انقلاب کے بعد بھی آپ کے اکابر کہتے ہیں کہ ہم تمام شیعہ کو کافر نہیں کہتے۔ تسلی نہ ہو تو ایسا حوالہ دوں کہ اس حوالے کا رد نہ کر سکو، پھر انہیں بھی کہو جنہوں نے وہ فتویٰ لکھا ہے، وہ فتویٰ اب فتاوی عثمانی چھپا ہے، حضرت محمد تقی عثمانی صاحب مدظلم کے فتاویٰ ابھی چھپے ہیں۔ حضرت مدظلم نے صاف صاف لکھا ہے، اللہ سلامت رکھے، کہ ہمارے اکابر کا، میرے والد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اور ہم سب کا متفقہ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اہل تشیع کو من حیث القوم کافر نہیں کہتے، وہ گمراہی میں ہیں، شدید گمراہی میں ہیں، مگر اکابرین دیوبند نے کبھی انہیں من حیث القوم کافر نہیں کہا۔ یہ تو خمینی صاحب کے انتقال کے بھی کئی سال بعد کا فتویٰ ہے، دیکھو نا آپ جا کے، حضرت حیات ہیں، پوچھ لو، دارالعلوم کراچی سے لکھوا لو کہ پورے شیعہ کافر ہیں، لکھوا لو اور مہر لگوا لو۔ اس قسم کی باتیں بھیا پڑھو جا کے، صرف پڑھو، نہ ہماری مانو نہ کسی اور کی مانو۔ اور یہ اب چلنے کا بھی نہیں نعرہ، اتنا عرصہ جو تم نے اس ملک میں خون بہایا ہے، تباہیاں مچی ہیں، دھماکے کراتے رہے ہو، اپنے علماء کو شہید کراتے رہے ہو، ولیعذ باللہ اگر اہل تشیع کے علماء بھی شہید ہوئے ہوتے نا، پھر بھی کچھ کہتے کہ چلو ادھر ہوئے ہیں تو ادھر بھی ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جو بھی لوگ تھے ہمیں نہیں معلوم کون تھے، چن چن کے تمہارے علماء کو قتل کیا ہے، تم میں غیرت بھی مر گئی تھی، نعرے لگاتے ہو۔ اسمبلی نے مرزائیوں کو کافر کہا،
آپ چاہتے ہیں کہ اس سطح کی تحریک اٹھائیں کہ اہل تشیع کو اب کافر کہا جائے، بھی کیوں کہا جائے، وجہ؟ پھر اس کے بعد بریلویوں کو کہہ لینا، پھر تمہاری باری آ جائے گی، تم میں جو حیات کے قائل ہیں وہ ان کو کہیں گے، وہ جو وہ ہیں وہ ان کو کہیں گے۔ کوئی مسلمان رہ جائے گا یا نہیں؟ ایسے ان پڑھ جو فارسی کی 4 سطریں ٹھیک نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے دیکھی ہی نہیں ہے کبھی، اور عربی کی کتابیں وہ بھی اٹھتے ہیں کہ کافر ہونے کا فتویٰ۔ اللہ کو جواب، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں خدا کا خوف نہیں، اصل بات یہ ہے کہ تمہیں مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا۔ اب ادھر ادھر کی جو مرضی بکتے رہو، صرف بات اتنی ہے کہ اہل تشیع کو من حیث القوم کافر ہونے کا فتویٰ نہ ہمارے کابر نے دیا ہے نہ دیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ خیر۔